جو مسجد میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، یقین کرو، خاص طور پر جس کی فجر جماعت سے گئی میرے دوستو، وہ دنیا اور آسمانوں کے قلابے ملائے، بیان کرے، باتیں کرے، یہ کرے، وہ کرے، سب وہ 0/0 ہے، وہ 0/0 ہے جو مسجد میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، یقین کرو۔ ہاں، جس نے فجر کی نماز کو قابو کر لیا، اس نے زندگی کو قابو کر لیا، ایسے پکڑ لیا، اس کو گردن سے پکڑ لیا، پھر کہیں نہیں بھاگتی زندگی اس کے ہاتھ سے۔ اللہ رب العالمین نے جو فجر کی نماز ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے، ایک خاص رتبہ ہے۔ 5 نمازوں میں نماز فجر کا مقام بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ لیکن فجر میں اٹھ کر کے آنا، جماعت میں شامل ہونا اور یہ کام مسلسل کرنا، یہ نفس پر گرا ہے۔ ابھی تو ٹھنڈی کی راتیں ہیں، اس لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جماعت کا ٹائم تقریباً 6:20 کے آس پاس، لیکن جب گرمی کا موسم آتا ہے اس میں راتیں چھوٹی ہوتی، اس وقت اٹھ کر آنا اور گرا ہوتا ہے۔ یا ٹھنڈی کا جب زیادہ موسم ہو، ٹھنڈک کا، تب اٹھ کر آنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واقعی نفس پر گرا ہے، اسی لیے تو اکثریت نہیں پڑھتی ہے۔ لیکن آپ اس اصول کو فٹ کیجئے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن آپ کے لیے یہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز فجر کے اندر جو فضیلتیں رکھی ہیں، وہ فضیلتیں آپ کو کسی بھی عمل میں نہیں مل سکتی، لیکن نفس پر گرا ہے۔ اگر یہ ضابطہ آپ کی نظر میں ہو کہ بھئی اگرچہ نفس پر بھاری ہے، اٹھنا مشکل ہے، لیکن ہمیں اللہ کا یہ حکم ضرور ماننا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ نیند کا ایک قاعدہ ہے، نیند کم گھنٹوں میں بھی آپ زیادہ آرام کر سکتے ہیں، اور کئی بار زیادہ گھنٹوں میں کم آرام ملتا ہے۔ کیسے اس کی سپیسنگ ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ رات کا جو بگننگ کا حصہ ہے وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ ان کم گھنٹوں میں زیادہ آرام ملتا ہے، اور مارننگ کے بعد جو وقت ہے اس میں زیادہ وقت میں بھی کم آرام ملتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، کانا یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عشاء کی نماز کے بعد لوگوں سے کھڑے ہو کے باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے، عشاء کے بعد میں لوگوں سے بات کرنا ناپسند کرتے تھے۔ مطلب he used to not like to socialize with people، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کرنا آفٹر عشاء صلاح جنرلی، اور جلدی سونا ان کی ہیبٹ تھی، اور صبح میں بہت جلدی اٹھ کر نماز پڑھنا ان کی ہیبٹ تھی۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی احادیث کو دیکھیں نا، ایون صرف فجر کی نماز کے، یعنی وہ بدبخت انسان ہے جو فجر نہیں پڑھتا، وہ منحوس گھرانہ ہے جو جسے فجر نہیں پڑھی جاتی، اور جس گھر میں پیرنٹس ایسے ہیں جو اٹھاتے ہیں فجر کی نماز کے، وہ تو بہت بلیسنگ ہے کہ انفارچونیٹلی پیرنٹس بھی نہیں اٹھتے، نہ وہ گھروانا اٹھ رہا ہے۔ اللہ بھی نے کہا کہ میں جاتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، یعنی جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اتنا بدبخت انسان ہے کہ کان اس کے شیطان سے کان میں یورینیٹ کرتا ہے، یعنی وہ سبحان اللہ وہ فجر کی نماز سے توفیق نہیں ملی ان لوگوں کو۔ تو صلاۃ الفجر جو ہے نا، اللہ اکبر، یہ ون آف دا بگیسٹ ٹرکس ٹو ہیو۔ ایون یہ گورے 5 AM کلب لکھ رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وی ایم ٹو رائز بفور دا سن رائز، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ ہمیں تو اسلام نے نماز فجر دی ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں اللہ کے سامنے رونے کا ٹائم ہے، اللہ کے سامنے دعائیں قبول کرنے کا ٹائم ہے، باجماعت نماز اللہ کے سامنے کھڑے پریزنس دینے کا ٹائم ہے۔ اور یہ دیکھیں کیسی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نماز کے بعد ایک بندہ جو ہے اس نے کھڑا ہوا، ایک حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ نماز کے فوراً بعد سلام پھیرا، فوراً کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے کندھے سے بٹھا دیا اس کو۔
یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت فرمائی اور آپ نے اس کو پسند کیا. یعنی ایک دم سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑے ہونا, مطلب وداؤٹ یعنی تھوڑا سا آپ بیٹھیں, یعنی یو نیڈ ٹو ہیو بیلنس اینڈ پیشنس ان یور لائف. یہ جو ہے نا کانسٹنٹلی انسٹنٹ چینجز اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پیچھے پورا کانسیپٹ ہے نا, وی نیڈ کانسٹنٹ چینج. کوئی مجھے لذت ملتی رہے کسی طریقے سے میں, اور اگر میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے, کوئی میں نے سیریس کام کر لیا, آئی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ ارلی. بالکل میں نے اپنے والد صاحب کے اندر یہ چیز دیکھی ہے, اور میں نے سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں کہ نیکی اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمایا, ہمیں بھی توفیق دے. ان میں نے یہ دیکھی ہے نیکی کہ ہم تھکے ہوئے آتے ہیں نا, کوئی سیر کر کے آئے, باہر گھر میں آئے, یا پھر کسی جگہ پہ نماز پڑھنی ہے ہم نے, کسی جگہ کرنی. اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ عین فن کے دوران یہ ذرا بس آج سنتے پڑھ لیں, جلدی سے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں. ابا جی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ابا جی نے نا اس وقت خاص طور پہ نا لمبی جو ہے نا رکعت پڑھاتے ہیں, اور وہ نا لمبی تلاوت کرتے ہیں, اور ہم بس جذبوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی تو جلدی آئے تو جلدی کر رہا تھا, اور وہ لمبے لمبے سے, اور پھر وہ رکوع سجدے اور پھر سنتیں ادا کرتے ہیں, اور پھر ہمیں بھی ڈانٹ پڑتی ہے اگر ہم جلدی کرنے کی کوشش کریں. تو سبحان اللہ وہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ دیکھیں اپنے آپ سے لڑنا ہے, سب سے بڑی جنگ جہاد نفس ہے نا, وہ یہ ہے اپنے آپ سے لڑنا ہے. جہاں پہ آپ کو فیل ہونا کہ آپ کا نفس آپ کے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے, بس آپ کو یو ہیو ٹو گو اگینسٹ. ایک مزے کی بات بتاؤں, میں لاہور آتا تھا 2010-11 میں, ہمیشہ اس کے پاس ٹھہرتا تھا, مغیرہ کے پاس. اچھا, ان کا بڑا یادگار وجہ اس کی کیا ہوتی تھی, مجھے شیورٹی ہوتی تھی میری فجر ہو جائے گی جماعت کے ساتھ, کیونکہ شیخ ماشاءاللہ میری جو نانی شیخ میں نے اپنی نانی کے پاس گزارا ہوا ہے, اور میری نانی مطلب والدین کی بلیسنگ والی, یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے والدین کو سننے والی ہیں. مطلب میری نانی نے یہ بات کلیئر, اور آج بھی میری امی, میرا چھوٹے بھائی کو بھی کئی دفعہ ایک دو دفعہ اس کی نماز ماشاءاللہ پڑھ لیتا ہے, لیکن وہ یہ فجر مسجد میں رہ جائے نا, میری امی صاحب کہتی بیٹا کل اگر نہ ہوا تو ناشتہ نہیں ملے گا. اور میری امی واقعی کہتی ہیں اٹھ جاؤ یہاں سے, یعنی شادی شدہ ہے وہ, اٹھا دیتی ہیں, کہتی بیٹا میرے سامنے نہ ہو. میری نانی آج بھی اتنا اسٹرکٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اے نیو ایپیسوڈ آف سنہ ریوائولز, جس میں ہم فارگاٹن سنتس کی بات کرتے ہیں. الحمدللہ ہر مسلمان فجر کی سنتیں تو پڑھتا ہے, لیکن ان سنتوں میں پڑھنا کیا چاہیے وہ ہم میں سے اکثر کو نہیں پتہ, اور ان کی امپورٹنس کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں, جو شخص ان کو پڑھتا ہے, اٹ از بیٹر دین دس ورلڈ اینڈ ایوری تھنگ اٹ کنٹینز. دنیا اور مافیا سے یہ 2 سنتیں بہتر ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ سفر اور حضر, ٹریولنگ میں ہوں یا گھر پہ ہوں, ان سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے, اور وتر کو بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اب اس میں پڑھنا کیا چاہیے؟ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی رکعت میں وہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے, اور دوسری رکعت میں وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. ہمیں سے اکثر سنتیں پڑھتے تو ہیں, لیکن شاید دونوں میں سورہ اخلاص پڑھ لی یا کوئی اور صورتیں پڑھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی ان 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون وچ از قل یا ایھا الکافرون, اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص وچ از قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کی ہر سنت میں خیر بھری ہوئی ہے, اور اگر ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کی قدر کریں گے تو ذو العرش المجید فعال لما یرید, اللہ سبحانہ و تعالی ہماری لوگوں میں قدر کریں گے. تو اس سنت کو بھی تازہ کریں اپنی لائف میں, اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ایز مچ ایز یو کین. جزاکم اللہ خیر. سی یو نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نے سوال کیا فجر کی نماز اگر چھوٹ گئی مجبوری سے تو سورج نکلنے کی کتنی دیر بعد پڑھنا چاہیے؟ تو دیکھیے فجر کی نماز کسی کی اگر چھوٹ گئی ہے اور سورج نکلنا شروع ہو گیا تو سورج پورا نکلنے کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے. طلوع آفتاب ہونے کے بعد سے لے کر پورا سورج نکلنے تک اسے انتظار کرنا ہوگا, اس کے بعد وہ فجر پڑھ سکتا ہے. تو سورج نکلنے کے بعد نہیں رکنا ہے, سورج نکل گیا تو آپ پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج کی فجر جو ہے 6:38 پہ یا 6:28 پر ہے, تو آج 6:28 پہ اگر فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے اور آپ سمجھو اٹھے 6:30 بجے, تو آپ کو رکنا ہوگا سورج نکلنے تک. جب طلوع آفتاب ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اشراق کا وقت. اشراق کا وقت ہو جائے تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب سورج نکلتا ہے تب نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جب سورج غروب ہوتا ہے تب بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی, جب سورج زوال پہ ہوتا ہے بیچ میں تب بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو لہٰذا فجر اگر آپ کی مجبوری میں چھوٹ جائے تو آپ انتظار کریں گے, سورج پورا نکلنے کے بعد انشاءاللہ جس آپ فجر کو پڑھ لیں. آگے انہوں نے کہا عشاء کی نماز اگر کوئی مجبوری میں چھوٹ جائے تو 12 بجے پڑھ سکتے ہیں کہ ہاں عشاء کی نماز یاد رکھیے آدھی رات تک پڑھنے کا یا آدھی رات سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے.
تو لہٰذا 12 بجے تو ایک عمومی لفظ ہے. اب یہ ڈیپینڈ ہے کہ مغرب کب ہوتی ہے تو آدھی رات اس کے حساب سے ہوں گی. فجر سے پہلے اور مغرب کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک یہ رات ہے. آدھی رات سے پہلے پڑھنا ہے. تو اگر آپ کے پاس 12 بجے سے پہلے ہو رہا ہے تو آدھی رات 12 بجے سے پہلے پڑھ لیجئے. تو آدھی رات سے پہلے ہم کو عشاء کی نماز پڑھ لینا چاہیے. اور عموماً آدھی رات 12 بجے کو کہا جاتا ہے عام لفظ میں. تو آپ کوشش کریں آدھی رات سے پہلے آپ عشاء کی نماز کو پڑھ لیں. وہ 12 بجے بھی ہو سکتا ہے یا مختلف علاقوں میں وہ ویری ہو سکتا ہے, آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو لہٰذا آدھی رات سے پہلے عشاء کو پڑھ لینا چاہیے, یاد رکھیے اس سے تاخیر نہیں. لیکن اگر پھر بھی چھوٹ جائے تو آپ سمجھ لیجئے سفر میں تھے, رات میں 2 بجے پہنچے, 3 پہنچے, لیکن فجر کا وقت چالو نہیں ہوا تو جلدی سے آپ عشاء پڑھ لیجیے. اور فجر کا وقت چالو بھی ہوگا تو فجر سے پہلے عشاء پڑھیے اور اس کے بعد پھر فجر میں شامل ہو. اس لیے کہ جس نماز کو آپ چھوڑتے ہیں ترتیب کے اعتبار سے پہلے وہ پڑھی جائیں گی, پھر اس کے بعد تو عشاء آپ کی پہلے تھی پھر فجر تھی, لہذا عشاء پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جی صاحب فجر پڑھ سکتے ہیں. پریشان نہ ہوں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج صبح کی نماز با جماعت کس نے پڑھی؟ میں ہاتھ بھی نہیں کھڑا کروانا چاہوں گا کیونکہ آپ کی عزت میری عزت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے. شیطان کہاں جائے, سارے تو یار ہیں اس کے. اور جس نے نماز پڑھی بھی ہے میں ہاتھ پھر بھی نہیں کھڑا کرواؤں گا. دل سے پوچھو کس نے مکمل ذکر کیا ہے نماز کے بعد؟ شیطان کہاں جائے؟ کیوں نہ شیطان کا تسلط ہو. اس سے بڑی بھی احمقانہ کوئی سوچ ہے کہ 23 گھنٹے اپنے پیٹ کے لیے حرکت کرے انسان اور ساری نمازوں کو جمع کر لو 1 گھنٹہ بنتا ہے. یہ میں نے بہت مبالغہ کر کے کہا ہے اور ان لوگوں کی بات سوچ کے کہا ہے جو 10 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں. ہمارے جیسے تو تیز گام پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, 5 نمازیں 20 منٹ میں فارغ ہو جائیں گی. بتاؤ جو 1 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے نہیں نکالتا کس امید میں بیٹھا ہے کہ 23 گھنٹے پیٹ کے اور 1 گھنٹہ اللہ کا یہ بھی نہیں نکالتا تو کل کو کیا اس کو حاصل ہوگا؟ یہ شیطان کے تسلط میں نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی خود سوچ نہیں رکھتا. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان, شیطان اغوا کر لیتا ہے ان کو, فانساہم ذکر اللہ, اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے. ساتھ اس کا علاج بھی بتا دیا, اولئک حزب الشیطان, یہ ہے اصل شیطانی ٹولہ. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, اور شیطان کے پیچھے کرنے والے لوگ اس کا گروہ جو ہے یہی تو خسارہ پانے والا ہے. میں یہاں رک کے بات سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں. نماز پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ بولیں بھائی. کچھ تو نواب ہوتے ہیں سیر نہ ہو تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی, کہتے ہیں جی صبح واکنگ کرنی ہے, نہیں ذکر, اور جا رہے ہیں ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے. ذرا اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھ, تیری شادی ہو ٹریک سوٹ پہن کے جاؤ گے؟ تم نے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے. اپنی منگیتر کے سامنے تم نہیں جا سکتے ٹریک سوٹ پہن کے, خالق و مالک کے سامنے کھڑے ہو کے نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تم نے عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے. وہی انگریزوں کی سوچ, وہی یہودیوں اور مجوسیوں کی سوچ رکھنے والا شخص اپنی زندگی میں تبدیلی کیسے لا سکتا ہے؟ ان اللہ احق من تزین لہ, سب سے زیادہ خالق کا حق ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے. تم نے چاہنا ہو آفس میں 100 ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہو, صبح کی نماز پڑھنے آؤ نہ ذکر نہ کچھ, اور ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے, اور وہ سوٹ جو تم نے رات کو پہنا ہے کچھ پتا نہیں کیسا سوٹ ہے اور کس انداز سے کھڑے ہو, سلام پھرتا ہے اور دروازے سے باہر نکلتا نظر آتا ہے, کیا اثر ہوگا؟ پھر کہتے ہیں جی کیا کریں, بس اللہ کہے گا, اللہ کی توفیق ہوگی, اللہ چاہے گا تو ہوگا. یہ مشرکوں کی باتیں ہیں. مشرک بھی کہا کرتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء, اللہ اگر چاہتا نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارا باپ دادا شرک کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے شرک کروایا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے شرک کروایا تھا. اور یہ ساری کی ساری حجتیں شیطانی ہیں, یہ مشرکوں کی حجتیں ہیں. مومن تو یہ کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دے, آئندہ سے درست کر دے. اللہم ارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی
وجبرنی ورفعنی، اللہ پچھلی غلطیاں معاف کر دے، تھوڑا سا اس لیول سے اور اونچا کر دے، یہ مومن کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن تعجب کی بات ہے، میری بات پہ غصہ نہ کرے، ہم نے تو یہ دعا بھی کبھی نہیں پڑھی۔ ہم کہتے ہیں سجدے سے اٹھو، پتا اس وقت چلے جب دوبارہ ماتھا زمین پہ ٹکا دو، دعا کوئی نہیں پڑھنی۔ کس حدیث میں آیا ہے؟ کیسی نماز ہے جو محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی جاتی؟ قبول کس کو کرواؤ گے؟ کس کے گھر جاؤ گے؟ لوٹ آؤ اسلام کی طرف۔ اسلام قرآن کا نام ہے، اسلام محمد مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے، اور بس کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی بات میں ہی فلاح و فوز و کامیابی ہے۔ اللہ ہمارے نصیبے میں فرمائے۔ پانچواں طریقہ جس سے انسان شیطان کے شکنجے میں آتا ہے، وعدہ لینا بھول گیا ہوں، ذکر کر کے اٹھا کریں گے سارے ساتھی، تجربہ کر لینا، ابھی سلام پھرے گا نا تو ایک نہیں 20 آدمی سنتے پڑھنے کے کھڑے ہوں گے، جیسے زندگی میں یہی پڑھتے ہیں، باقی سارے منکر ہی ہیں سنتوں کے، کسی نے ذکر پورا نہیں کرنا۔ میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں، شیطان سے بچنا چاہتے ہو ذکر کو لازم پکڑو، ذکر کر کے اٹھو۔ کیا ہے 4 منٹ اگر لیٹ چلے جاؤ گے گھروں کو، اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو جنت میں جاؤ گے کہ نہیں؟ اور اگر یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، ذکر بھی نہ کیا، اسی حالت میں رستے میں موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ حسرت تو رہے گی نا کہ ذکر نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری حدیث جو صحیح بخاری کتاب التہجد میں ہے، اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب بتایا گیا، اور وہ خواب کے اندر انہیں دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا سر کچلا جا رہا ہے پتھر سے، اور جب پتھر ہٹایا جاتا ہے اس کا سر پھر سے ٹھیک ہو گیا، پھر سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے پتھر سے، پھر سے اس کا پتھر ہٹایا جاتا ہے تو سر ٹھیک ہو گیا، بار بار اس کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے۔ یہ حالت برزخ میں، یعنی کہ موت کے بعد اور قیامت کے دن سے پہلے۔ یہ حدیث جو ہے اس کے متعلق علماء نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معراج تو جو جسمی معراج ہوا، اور یہ دوسرا معراج تھا جو خواب کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں برزخ کی بتائی گئی۔ یہ دوسرا معراج بتایا جاتا ہے، لیکن یہ فزیکل نہیں تھا، یہ خواب کے اندر تھا۔ تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا سر کچلا جا رہا تھا اور بار بار ٹھیک ہو رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اس کے متعلق تو انہیں بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو قرآن جانتے ہوئے اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، اور نیند کی وجہ سے فرض نمازوں کو چھوڑا کرتا تھا، نیند کی وجہ سے فرض نمازوں کو چھوڑا کرتا تھا۔ اب اس کا سر جو بہت اطمینان سے دنیا میں سو رہا تھا، تو سر کو بہت آرام مل رہا ہے نا، کہ سر تو آرام سے سویا ہوا ہے، اب وہ سر کچلا جا رہا ہے، اور بالکل صحیح حدیث ہے، کوئی غلو کی بات نہیں، حقیقت ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔